ہم جا کدھر ہیں؟ ادارے جب ایک ملک کے ختم ہو جاتے ہیں، ملک ختم ہو جاتا ہے۔ ملک چلتا ہے اداروں کے اوپر، آپ کی بیوروکریسی کے اوپر، آپ کا جوڈیشل سسٹم کے اوپر۔ وہ ادارے جو گورننس کے ادارے ہیں، پولیس کا ادارہ ہے، پولیس سے یہ کام کروائے جا رہے ہیں۔ اچھا، پولیس ہمیں خود آپ آ کے کہتی ہے جی یہ بڑا غلط کر رہے ہیں، ہم نہیں کر رہے، ہمیں پیچھے سے حکم ہے۔ اب یہ پیچھے سے نامعلوم افراد بیٹھے ہوئے، وہ پیچھے سے ان سے کام کروا رہے ہیں۔ پولیس والے اب کہتے ہیں، وہ جب ہمارے لوگ جیل میں گئے انہوں نے کہا جی پولیس نہیں کرتی تھی، وہ بعد میں نامعلوم افراد آتے تھے شلوار قمیض میں، وہ آ کے ان کے اوپر تشدد کرتے تھے۔ یہ ہے آج پاکستان کا حال۔ اور کس کو یہ اوپر رکھ رہے ہیں؟ اس ملک کے نامور ڈاکوؤں کو، جن کی سارے پراپرٹیز باہر پڑی ہیں، جن کا پیسہ باہر پڑا ہے، 30 سال سے منی لانڈرنگ کر کے باہر پیسہ لے کے جا رہے ہیں۔ ان کو بچانے کے لیے ملک کے ادارے بھی ختم کیے جا رہے ہیں، سارے انسانوں کے بنیادی حقوق ختم کیے جا رہے ہیں، سارے اداروں پہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ کسی طرح ہم ان کو قبول کر لیں اور کرش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تحریک انصاف کو۔ ایسے پولیٹیکل پارٹیز کرش نہیں ہوتی۔ میں یہ آج ساروں کو پیغام دے رہا ہوں، یہ صرف اور صرف ہم ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ فاطمہ جناح کا جب الیکشن ہوا ایوب خان سے، تو یہ حربے استعمال کیے گئے اس کو ہرانے کے لیے۔ اس کا کیا ہوا نقصان؟ ادھر سے شروع ہوا ایسٹ پاکستان کی علیحدگی۔ مجیب الرحمان ان کے ساتھ تھے، فاطمہ جناح کے ساتھ۔ ایسٹ پاکستان نے فاطمہ جناح کو ووٹ دیا تھا، یہاں حربے استعمال کر کے اس کو ہرایا گیا۔ کیا نتیجہ ہوا اس کا؟ ملک ٹوٹ گیا، کیونکہ وہی مجیب الرحمان آخر میں الیکشن سویپ کر گیا، کیونکہ انہوں نے کہا یہاں تو جمہوریت ہی نہیں ہے، یہاں تو ہماری آواز ہی نہیں ہے۔ اور جب وہ الیکشن جیت گیا، الیکشن فری اینڈ فیئر الیکشن وہ جیت گیا، 1970 کا الیکشن سب سمجھتے ہیں فری اینڈ فیئر، وہ جب جیت گیا اس کی مینڈیٹ ہی مانگنا، ملک ٹوٹ گیا۔ اب وہی حربے پھر استعمال کیے جا رہے ہیں کہ جو سب سے بڑی جماعت ہے اس کے ڈر سے کہ وہ الیکشن نہ جیت جائے، سارے پاکستان کا نظام کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ ہر وہ ادارہ ختم کر رہے ہیں کہ کسی طرح ان کو جتا دے، چوروں کو، ان کو کسی طرح یا الیکشن ہونا یا یہ جیتے نا۔